آج آپ کی ملاقات کروائیں گے ایم اے شہزاد خان سے اور ان کا لائف سٹائل دکھائیں گے، لگژری لائف سٹائل، لیکن بندے میں عاجزی بہت ہے۔ کس طریقے سے انہوں نے اپنا لائف سٹائل بنایا، ایک قانون دان کس طریقے سے آسٹروپامسٹ بن گئے، آئیے جانتے ہیں۔ اللہ سے روتا تھا میں کہ اللہ پاک مجھے بیٹیاں عطا فرما، جو بیٹیاں ہیں تو اللہ پاک نے برکتیں رحمتیں نازل فرما دی۔ انڈیا میں میرے تو 35 سے زیادہ دورے ہیں۔ میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی جا کے، نریندر مودی جو ہیں وہ بنیں گے پردھان منتری اور بن گئے۔ السلام علیکم سر، میں عمران علی خان بات کر رہا ہوں سر، نیوز 1 سے۔ بغیر دسی آ گیا جی سر آپ سے ملاقات کا شرف چاہیے تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو آپ کا لائف سٹائل دکھائیں۔ ہم تو اشرافیہ کا لائف سٹائل دکھانے نکلتے ہیں روز، آج آپ ہمارا دکھا رہے ہیں۔ بالکل، چلیں جی ہم دروازہ کھولیں گے، یہاں سے ہم اندر انٹر ہوئے، یہ ان کا گھر ہے۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ بسم اللہ، کیا حال ہے بیٹا؟ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک۔ آج تو عمران بیٹے آپ آئے ہیں اور گرمی چاہے تھی لیکن آپ آئے ہیں تو ہوائیں بھی چل پڑی ہیں، موسم بھی خوشنما خوبصورت ہو گیا ہے، یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہوائیں بھی چاہتی ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اندر بیٹھتے ہیں۔ ہوائیں بھی چاہتی ہیں کہ ایم اے شہزاد خان صاحب کا لائف سٹائل دیکھا جائے۔ یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گھر ہے، ایم اے شہزاد خان صاحب کا اس سے بڑا دل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب اللہ پاک کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گھر مہمان بھیجتے ہیں۔ میں مہمانوں کی عزت بڑی اپنی دل سے جان سے زیادہ کرتا ہوں، اور پھر جب اللہ پاک اور خوش ہوتے ہیں تو بارش بھیجتے ہیں، اور جب اللہ پاک اور خوش ہوں تو بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بیٹیاں عطا کی۔ میری 5 پشتوں میں پیچھے بیٹی نہیں تھی، تو میں اللہ سے روتا تھا میں کہ اللہ پاک مجھے بیٹیاں عطا فرمائے۔ تو جو بیٹیاں ہیں تو اللہ پاک نے برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ جب انڈیا گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ بیٹا انڈیا میں میرے تو 35 سے زیادہ دورے ہیں، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو میں خوش ہوتا ہوں۔ ایک تو یہ تھا واقعہ 2007-8 میں غالباً میں نے ایک پیشن گوئی کی تھی جا کے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ بنیں گے پردھان منتری اور بن گئے۔ یہ جو پنجاب کے جو ہیں پرکاش سنگھ بادل چیف منسٹر بنے، وہ پہلی دفعہ تو دوبارہ میں انڈیا گیا تو چیف منسٹر وہی پرکاش سنگھ بادل، اور ان کے ساتھ 2 گورنرز تھے، ایک میرے خیال سے چندی گڑھ کے تھے اور دوسرے میرے ذہن میں شاید پنجاب کے ہی تھے۔ وہ آئے اور پرکاش سنگھ بادل نے کہا آپ بہت بتا رہے ہیں، پاکستان سے آپ کا بڑا نام چل گیا یہاں، تو کچھ ہمارے بارے میں بتائیں۔ میں نے کہا آپ صرف اپنا نام اور ماتا کا نام بتا دیں۔ ہم نے آنکھ بند کر کے بتا دیا کہ آپ دوبارہ بنیں گے پنجاب کے مکھیا۔ تو مجھے وہ کہنے لگے اگر میں نانا بنا تو آپ آئیں گے نہیں واپس دوبارہ انڈیا نہیں ہے، وہ دوبارہ بن گئے۔ یہ ہے جی وہ چیمبر جہاں پر ہم بیٹھ کر اکثر پروگرام کرتے ہیں، اور ایم اے شہزاد خان صاحب دنیا بھر سے آنے والی کالز یہاں بیٹھ کر سنتے ہیں۔ قانون کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد انٹرنیشنل آسٹروپامسٹ بن گئے اور جفر کا علم بھی حاصل کیا۔ کون کون سے علم حاصل کر لیا آپ نے؟ بیٹا 1987 سے میں پامسٹ ہوا، اور 1991 سے اسٹرالوجر ہوا، 2000 سے نالج آف جفر میں آ گیا، 2010 میں نالج آف سات میں آ گیا، 2010 to 12 میں میڈیٹیشن میں آ گیا۔ لیکن جو لاء ہے وہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے، پی یو سے، اور 1996 کا وہ میرا ٹرانسفر تھا، 3 ایئر کا تھا، LLB پارٹ 1, 2 and 3۔ یہ نیچرل صلاحیت تھی آسٹروپامسٹ بننا، نالج حاصل کرنا، یا شوقیہ آئے آپ اس میں؟ دیکھیں شوق تو ضرور تھا، لیکن میرے خاندان میں بے شمار لوگ بزرگ ہوئے اور ان کی بھی رہنمائی رہی میرے ساتھ۔ پہلی بار کب اس فیلڈ میں آئے آپ؟ 1987 سے، اور کیسے آئے؟ وحدت کالونی پنجاب یونیورسٹی کے قریب ہے، اس کی جو ایک فٹ بال گراؤنڈ ہے، اس وقت ہمارے دوست ابھی بھی ہیں، ارشد عمران سلہری، اور ہماری ایک بھابھی ہوتی تھیں فریدہ سلہری، وہ بھی MP وغیرہ بنی۔ تو اس وقت انہوں نے ایک فیسٹیول منعقد کیا تھا، تو سب سے پہلے میں اس میں بیٹھا تھا 1987 میں۔ دنیا بھر سے آپ کو کالز آتی ہیں، آپ کی صلاحیتوں سے لوگ واقف ہو چکے ہیں۔ کن مسائل کا سامنا رہتا ہے لوگوں کو جو وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور وہ حل بھی ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں ایک انسان ہے، اس نے بچہ کوئی بیبی ہے تو اس کی تو اپنے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ گروتھ کا پرابلم ہو یا بیماری ہو، جیسی وہ پھر تھوڑا 5-6 سال کا ہوتا ہے ایڈمیشن کا پرابلم، اس کے بعد جیسے وہ ڈگری لیتا ہے تو نوکری کا پرابلم، پھر اس کے بعد پھر اس کی میرج کا پرابلم، پھر میرج کے بعد اس کے بچے کا پرابلم، پھر بچوں کے بعد پھر میاں بیوی کا جھگڑے کا پرابلم، ساس اور نونہہ کا پرابلم، بہو کا پرابلم، پھر اس کے بعد ان کے بچے بڑے ہوتے ہیں، پھر وہ اس پرابلم، پھر اپنے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے، کیسے بھیجنا ہے، پھر اینڈ میں پھر ان کی اپنی ذات کا پرابلم، بیمار، یہ لائف ہے۔ یہ لائف ہے جی۔ لوگوں کے گھریلو معاملات کو آپ کیسے ٹھیک کر لیتے ہیں؟ آپ ان کو کیسے گائیڈ کر دیتے ہیں؟ پازیٹیو کاؤنسلنگ کرتا ہوں،
یہ ایک اچھی بات ہے. دو میاں بیوی اگر آ جائیں, لڑائی ہے, آج تو میاں بیوی بڑے اچھے ایک دوسرے کو اچھا کہہ رہے ہیں, اور کل ہی وہ ایک دوسرے کے لیے لڑائی کا سبب بن رہے ہیں, اور پرسوں وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. کہنے کا مطلب اس کا پلینٹس کا بڑا تعلق ہوتا ہے, اور ساتھ کا بڑا تعلق ہوتا ہے. جب بھی میاں بیوی یا کوئی بہن بھائی, کوئی رشتہ دار, دوست احباب آپس میں الجھیں تو وہ ٹائم, وہ گھنٹہ اچھا نہیں ہوتا. اس سے آپ کوشش کریں کہ اس نشست کو برخاست کر دیں اور اٹھ جائیے, اور پھر دوبارہ بیٹھیں تو آپ اچھے انداز میں بیٹھیں گے. اور اس مریخ کی ساتھ, کیونکہ اس سال کا بادشاہ منگل ہے, اس مریخ کی ساتھ میں, مریخ کی ساتھ 24 گھنٹے میں 2 دفعہ, وینس کی 2 دفعہ, جوپیٹر کی 2 دفعہ, سن کی 2 دفعہ یہ ہوتی ہے, جس میں مارس جو ہے وہ لڑائی کرواتا ہے. وہ اگر لوگوں کو علم ہو تو اس سے اجتناب کریں. ہمیشہ لڑائی مریخ کی ساتھ پہ ہو. کٹورا کیا ہے؟ وہ تو سونے چول پا کے کھا لا ہے, کٹورا کہہ رہے پانی پا کے پی لا ہے. یہ ہے کیا سر؟ یہ میڈیٹیشن بال ہے, اس میں 19 بالز ہوتے ہیں. یہ کیسے ورک کرتا ہے؟ اور یہ اس پہ میں نے 17 دورے میرے نیپال کے ہیں, اور ادھر یہ میں نے سیکھا ہے. اور لوگوں کو آج تک یہی نہیں پتا کہ چلتا کیسے ہے, بنتا کیسے ہے. نیم بتائیے آپ. عمران ہے, تو باقی ہمیں سب کچھ پتہ ہے آپ کا, اور ہم آپ کا راز نہیں کھولتے. آج کل آپ جد و جہد والی زندگی میں, مارس تو ویسے ہی آپ کے ساتھ ہے, تو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ خوبصورت بات بتا رہے ہیں آپ کو. مہندی تو اب عورتوں کے ہاتھ میں لگتی ہے, لیکن ٹھیپا اسی بندے دی تیلی دے وچ بھی لا دینے ہیں, تو ٹھیپا نہ لگ جاوے, ذہن چ رکھی, ٹھیپا کہ تلیا نہ جاوے کتھے. او سگائی, شادی, بیاہ, کتنے منگنی, تلیا نہ جاوے کتھے. جی ہو چکی ہے سر, ہاں, دوبارہ ہو سکتی ہے. ہاں جی, تینوں کہہ رہے ہیں تلیا نہ جاوے. اچھا سر, میں جاننا چاہتا ہوں, یہ ہے تو بڑی پرسنل چیز, آپ پامسٹ ہیں, ماہر قانون بھی ہیں, زیادہ انکم کہاں سے آتی ہے؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ اللہ پاک دے دیتے جو چیز کی ضرورت ہو, ٹھیک ہے, اللہ, اور وہ پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وکالت سے بھی آتے ہیں پیسے. اور جو رہا مسئلہ پامسٹری, ایسٹرالوجی, نمبرالوجی, اس میں 90% میں لوگوں کو ایک سوال فری بتا رہا ہوتا ہوں فون پہ. ٹھیک ہے, فری سروس بھی دیتے ہیں. جی ہاں, یہ ظاہر ہے ہم نے تو ہیومینٹی پہ, انسانیت پہ کام کرنا ہے. لوگوں کے دکھ درد کا مداوا بننا ہے, ان کا مرہم بننا ہے. وہ کیا کہتے ہیں, ایک شعر, میرا اپنا ذاتی شعر ہے, اپنی دوا کے واسطے پیسے تھے کچھ میرے پاس, اپنی دوا کے واسطے پیسے تھے کچھ میرے پاس, لیکن بازار سے تیرے لیے گجرے خرید لایا. واہ واہ, زبردست. مختلف چیزیں ہیں, آپ کو آل راؤنڈر پہ کہا جاتا ہے آپ کی فیلڈ میں. کیسے ٹائم دیتے ہیں مختلف اپنی چیزوں کو؟ اب کوشش کرتا ہوں کہ گھر والوں کو بھی ٹائم دوں, لیکن میں نے ٹائم جنتا کو, دنیا کو دیا ہے. لیکن میں جب بھی باہر کے ملک جاتا ہوں, کوئی نہ کوئی چیز ضرور سیکھ کے آتا ہوں, اور اپنے ملک پاکستان میں آواز اٹھاتا ہوں اس کی. اب اس طرح ہو گیا, لوگ پھر بھی اداس اور مایوس ہو گئے ہیں, لیکن ان مایوسی کو ختم کرنے کے لیے میں پھر اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا, قوم کو ہی ٹائم دیتا ہوں. اور میرے خیال سے شاید یہی مقصد ہو ہمارا, اللہ پاک نے اسی لیے پیدا فرمایا ہو. مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرا مقصد کیا ہے پیدا ہونا, تو مجھے بزرگوں نے فرمایا کہ یہ ہے وہ مقصد جو آپ بول رہے ہیں. آپ کو انٹرنیشنل کالز بھی آتی ہیں؟ اچھا, بات یہ ہے کہ 131 ملک مجھے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, اور کالز آتی ہیں الحمدللہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا جو پرابلم ہے وہ سیم ہی ہے دنیا میں, جس کو بھی پیسہ, اولاد, سفر, کام. لیکن میں سب کو یہ کہتا ہوں, اگر کسی بھی شخص کو چیک کرنا ہو کہ انسان سچا ہے یا جھوٹا ہے, کوئی بھی ہو, صاحب علم, گیان والے لوگ کہ میں نے ہمیشہ عزت کی ہے, اسے کہو آپ کے پاس اگر علم ہے تو ہمارا ماضی بتائیں پہلے, پھر پریزنٹ بتائیں. فیوچر تو اللہ کو پتہ ہے, لیکن اس پہ جب آپ فیوچر پہ بات کریں تو وہ پریڈکشنز دیں. یہ نہ کہ اے ہوئے گا, وہ شرک ہے. یہ کہیں کہ اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے. اور جیسے بارش ہو سکتی ہے, وہ یہ نہیں کہتے پریڈکشن میں بارش ہونی ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کوئی پریڈکشن کریں تو کوشش کریں کہ پازیٹیو پریڈکشن کریں, اور لوگوں کی بھی پریڈکشن کریں تو پازیٹیو کریں. وہ ایک امید کے سہارے آپ کے پاس آتا ہے, ایک امید لے کے آتا ہے. آپ اس کی امید پہ پورا اتریں, اس کو مس گائیڈ نہ کریں, اس کو ڈیمیج نہ کریں. وہ پھر سم ٹائم لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں, سم ٹائم لوگ اپنے گھر میں الجھے ہیں تو ڈائیورس کی طرف چلے جاتے ہیں. کوشش کریں پازیٹیو کاؤنسلنگ کر کے لوگوں کو جوڑیں.
زبردست ہو گیا جی. آپ دوسروں کے ہاتھ دیکھتے ہیں, دوسروں کا فیوچر دیکھتے ہیں, کون عروج پر جائے گا, کس کو کب کامیابی ملے گی, کون ناکام ہو سکتا ہے, کیا طریقہ کار ہے اس ناکامی سے بچنے کا. کبھی اپنے بارے میں بھی دیکھے, ہاتھ اپنا خود دیکھ سکتے ہیں؟ میں ظاہر ہے جب میں نے ایک بات کی ہے, بلکہ عمران خان صاحب جب فائل کی بات ہوئی تھی اسلام آباد میں, تو میں نے کہا اس گھنٹے میں نہ اترے, حملہ ہو سکتا ہے, اور وہی ہوا, وہ اترے نہیں. ہم اپنے گھنٹوں کو بھی دیکھتے ہیں, لیکن ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے. بات بتا دوں آپ کو, میں فورٹس اسٹیڈیم میں, یہ قومی صنعتی نمائش بھی ہوتی تھیں اس میں, اور اس کے علاوہ بھی اچھے قسم کے فیسٹیولز ہوتے تھے, تو میں نے اپنا ذائچہ بنایا, اس میں مجھے یہ نظر آ گیا ہارس کو کہ آج مجھے چوٹ لگنی. اور میں بیٹھا ہوا تھا اپنے اسٹال پہ, بڑا خوبصورت اسٹال فورٹریس میں, گاڑی بھی احتیاط سے لے کے گیا, اور احتیاط سے ہی میں نے, یعنی کہ کسی لڑائی بھی نہیں, ایک شانتی کے ساتھ گفتگو. کلائنٹس میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اب فورٹریس میں جو ہے ایگزیبیشن تھی, اس میں رش پڑا ہو گیا, تو ایک بچہ دوڑتا ہوا اوپر گیا. میں اس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, میرا ایک اسٹال بنا ہوا تھا, اس میں اسپیکر تھا اتنا بڑا, اس کی وائر تھی, اس بچے کی وائر میں پاؤں پھنسا ہے, اور اسپیکر اوپر سے میرے سر پہ گر گیا, اور میں اسی وقت بے ہوش ہو گیا. خیر آرمی کے جوان آئے, مجھے لے گئے سی ایم ایچ میں, اور میرا ٹریٹمنٹ ہوا. اور پھر میں کہا واہ اللہ, صدقہ نہیں دیا تھا, یہ غلطی ہو گئی تھی. صدقہ دینا بہت ضروری ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے, بالکل جی. ایم شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہم نے کوشش کی کہ تفصیل کے ساتھ ان کا لائف سٹائل دکھائیں آپ کو, یہ کہاں سے ارننگ کرتے ہیں, کیسے ارننگ کرتے ہیں, لوگوں کا ہاتھ کیسے دیکھتے ہیں, کون کون سا ان کے پاس نالج ہے. قانون کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے, لیکن آسٹروپامسٹ بھی ہیں, جفر کا علم بھی رکھتے ہیں, اور دنیا بھر سے لوگ ان کو کال کرتے ہیں. نریندرا مودی کے بارے میں بھی انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا, اور نریندرا مودی اس کے بعد سے وزیر اعظم ہیں, اور ابھی تک وزیر اعظم چلتے ہوئے جا رہے ہیں. آخری بات کروں گا, کب تک چلیں گے؟ چیلنج ہی کر دیتے. پہلے وہ میں بتا دوں کہ میرا اکیلا سورس آف انکم نہیں ہے, میرے بچے بھی الحمدللہ کماتے ہیں. میرے بیٹے کی فرم ہے, میری مسز کی فرم ہے, آسک ڈیزائنر, وہ ٹیکس پیئر ہیں. میرے بیٹا ہے, میری بیٹی ہے, میں تو یہ ہم سب مل جل کے گھر چلاتے ہیں. سارا بوجھ میرے تے نہ پا, ڈیوائڈ کر دے انہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو سوال تھا نریندرا مودی, تو یہ چیلنج کر رہا ہوں میں نریندرا مودی جی کو. جی کہہ دیے نا, کہ میں کیوں اکثر کہتے ہیں کی, تو میں کہا جی سن لو جی, یہ اپنی مدت پردھان منتری میں پوری نہیں کریں گے. ایک تو سخت اپوزیشن ہے. آپ کا انوکھا انداز لوگوں کو بہت بھاتا ہے, لوگ کہتے ہیں یار کمال انداز ہے. یہ انداز بناوٹ ہے, فن کے طور پہ کرتے ہیں, یا نیچرل ہے؟ سونیا تسی جدو وہ پونڈاں دے چھتی چھت پاؤ گے تو منہ سجے گا نا, تو سانو چھیڑے گا تو پھر پہ جاواں گا نا تینوں. جی بناوٹ نہیں ہوتی, بناوٹ نہیں ہوتی, نیچرل ہے. نیچرل. نیچرل بھی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہاں کر جاتا ہوں, ٹھیک ہے. اور بلنٹ نہیں, لیکن اپنے باؤنڈریز میں رہتا ہوں. لیکن جو کہنا ہے وہ میں کہہ دیتا ہوں, جو نہیں کہہ پاتے وہ اپنے حق سے محروم ہو جاتے ہیں. زبردست ہو گیا جی. کیسا لگا آپ کو لائف سٹائل, ان کا انداز اور ان کی ساری کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.